یہ بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں نا. 4 لوگ پاکستان میں بیٹھ کے حب الوطنی کی بات کرتے ہیں, شہیدوں کی بات کرتے ہیں, پاک افواج کی بات کرتے ہیں. ایک اور انہی کا ونگ جن کو یہ ڈس آن نہیں کرتے, جن کو ہر طریقے سے یہ اون کرتے ہیں, وہ ایک الگ بیانیہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بھائی خان صاحب, اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ان کے بیانیے کو ڈس آن کرتے ہیں. یہ لیجئے, یہ بڑا اچھا, بہت اچھا کر دیا, بہت اچھا. نہیں شاہ جی داد تو دیں اس بات پہ. دیکھیے یہ کنول شوزیب صاحبہ پاکستان بیٹھی ہیں, یہ پاکستان میں بیٹھ کے سیاست کر رہی ہیں, تحریک انصاف کی نمائندہ ہے, اسٹریٹجک کمیٹی کا حصہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم, آپ اس طرح نہ کریں, کیا آپ اس طرح نہ کریں جامی صاحب, اس طرح نہ کریں جی قادر بھائی, جامی صاحب اس طرح آپ نہ کریں کہ ایک سوال حقیقت پر مبنی آ جاتا ہے, اس کے بعد تشریح شروع ہو جاتا ہے. چلو میں مان لیتا ہوں پی ٹی آئی کے ترجمان کچھ کہتے ہیں, ان کے لیے کچھ کہتے ہیں. کیا عمران خان نے جنرل مجیب الرحمان کی ویڈیو آج تک اس کے ایکس اکاؤنٹ پہ موجود نہیں ہے؟ موجود ہے, اس کو کون ڈینائی کرے گا؟ چلو موجود ہے, بالکل سربراہ ہے, بالکل موجود ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں تو یہ توجہ دلا رہا تھا آپ دونوں کی کہ بالآخر کنول صاحب اسٹیٹمنٹ سے جو کاظمی صاحب نے پڑھی ہیں ایکس کے اوپر, ان سے کہہ جی لا تعلقی, اس کی تو آپ تھوڑا سا ان کو تعریف کریں نا کہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار تو کیا نا بالآخر. کل وہ آپ لوگوں کی جماعتوں کے ساتھ مل بھی بیٹھ رہے ہیں, یہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہے. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کنول شوزیب صاحبہ کو, نقطہ اعتراض ہے غالباً. کنول صاحبہ بات مختصر کیجئے گا, میں نے قادر صاحب کو پھر وقت دینا ہے. جی میں صرف ایک بات اتنی کرنا چاہ رہی ہوں کہ قادر مندوخیل یا یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں, ماضی میں آپ ان کے اٹھا کے گجرانوالہ کی صرف سپیچز اٹھا لیں یا وہ زرداری صاحب کی آن ریکارڈ سپیچز پڑھی ہیں. یار خدا کے لیے اجمل خدا. دوسری بات ایک منٹ نہیں کوثر صاحب, آپ ذرا نا اپنے تھوڑا سا بریکوں پہ پاؤں رکھا کرے جب آپ ٹاک شوز میں آتے ہیں نا, لرن دا مینرز. دوسری بات یہ کہ آپ ان کی ذرا قیادت کی, چلے بات تو کر لینا, موضوع آپ نہیں ڈٹرمن کریں گے, آپ نے نہیں مرضی کریں بات کمپیریزن کرتے ہیں. آپ بتائیں گجرانوالہ میں کیا کامیاں صاحب. اچھا چلے مجھے ان کی بات, میں نے قادر صاحب کے پاس جانا ہے. دیکھیں آپ دونوں سے سینئر ہیں, میں نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اینڈ ہی ہیڈ بین پریوی ٹو آل دیز پروسیڈنگز جو اے پی ایس سے بعد اب تک ہوتی رہی ہیں. کوثر صاحب اب آپ اس پروگرام میں کچھ بول نہیں سکیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا چلیے شاہ جی ٹھہریے گا, پتہ نہیں ہے بات کرنے کا. شاہ جی ایک سیکنڈ, شاہ جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے. صاحب اپنے نمبر تھوڑی سی گزارش آپ سے. چلیں لیجئے مائک آپ کا ہوا, کنول صاحبہ مائک آپ کا ہوا, آپ مختصر اپنی بات کیجئے, مائک آپ کا ہو گیا. میں نے ان سے گزارش کر لی. اچھا گزارش کر لیا, بات پوری کیجئے. دیکھیے آپ ان کی قیادت کی سنجیدگی دیکھیے. سنجیدگی کیا دیکھیے کن کی؟ میں آپ کی باتیں کیا ثابت کرنی, آپ کی باتیں ساری جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے. ان کی قیادت کی آپ سنجیدگی یہ دیکھیں کہ وہ پولو میچ کے چیف گیسٹ بنے ہوئے ہیں زرداری صاحب, اور وہ دوسرے ہیریٹیج کی وہ اتھارٹی نہیں بن رہی ہے, اس کی پریس ریلیز کروا رہے ہیں. ملک میں آگ لگی ہے بستی میں اور پوری قیادت ہے مستی میں. اچھا یہ میں پوچھ لیتا ہوں, اب آپ دونوں رک جائیں. نہیں اب آپ کا پوائنٹ آ گیا, جل رہا ہے. ٹھیک, your point is here. میں یہی بات لے جاتا ہوں دونوں مہمانوں کی خدمت میں. لیجئے قادر صاحب, انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ وہ میرے خیال زرداری صاحب لاہور آئے ہوئے تھے, کوئی پولو کا ایونٹ تھا, پولو میچ کی ٹرافی, وہاں پہ چیف گیسٹ تھے, ٹرافی انہوں نے دی ہے, میچ دیکھنے گئے تھے. اور میاں صاحب والی بات میں کوثر کاظم صاحب سے پوچھوں کیونکہ لاہور میں ہیریٹیج ریوائیول کی اتھارٹی بنی ہے, اس کا حوالہ بتائیں. قادر بھائی, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جل رہا ہے, پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پولو میچ دیکھ رہے ہیں, یہ اعتراض انہوں نے کیا ہے. جی اس کے اعتراض بالکل ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, جب ان کے پاس کچھ اور بولنے کا نہیں ملا تو صدر پاکستان کے اوپر کیا پابندی ہے کسی میچ کے وہ چیف گیسٹ نہیں بن سکتا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہے, صرف یہ اعتراض ہے, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ کنول شوزیب صاحبہ نے اپنی پہلی والے سیگمنٹ میں یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی. جی انہوں نے کہا جب آپ کا صبح پورا دہشت گرد چلا رہے تھے تو پھر اس کے بعد دہشت گردی کہاں سے ہوگی؟ جنرل گینگسٹر کے ساتھ فیض امیز کے ساتھ مل کے جو ساڑھے تین ہزار طالبان کو آپ نے جیلوں سے رہا کر دیے, تو یقیناً وہ ناراض ہوں گے آپ کی حکومت جو ختم ہوئی ہے. یقیناً جو ہے نا BLA ناراض ہو گئی آپ کی حکومت جو ختم ہوئی ہے, کیونکہ آپ ہی ان کے پیروکار تھے, آپ ہی ان کے سفیر تھے, اس وجہ سے وہ ناراض ہے. اور جب سے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے انہوں نے دہشت گردی شروع کی ہے. تو سوال یہ ساری چیزوں کو. دوسری بات آپ نے اچھا کیا کہ یہ میرے لسٹ کو کنفرم کر دیے کہ گور خان صاحب اور عمر ایوب صاحب موجود ہے, اگر کنول شوزیب صاحبہ نے تو اس کا سن لے. جب کنفرم آپ نے کر لیے تو آپ کے پورے لسٹ کو انہوں نے پاڑ دیے, بولے خان کے بغیر کوئی مسئلہ
کوئی چیز ہو نہیں سکے گا. تو میں تو درخواست کروں گا حکومت سے, خاص طور پہ کاظمی صاحب کی پارٹی سے, کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو بھی مدعو کر دے تاکہ وہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ اپنی رائے کے علاوہ بھی ملک سے کچھ چاہ رہے کہ نہیں چاہ رہے. دوسری بات جو انہوں نے آپ نے لسٹ کاظمی صاحب نے بتایا کہ فلاں فلاں نے کیا بیان دیا ہے, تو انہوں نے سمپلی یہ کہا یہ تو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ ایک جو ہے کہ وہ باتیں کر رہے حکومت کے اور اداروں کے خلاف, اور پھر کہتے ہیں کہ ترجمان کی بات نہیں ہے. او بھائی ترجمان تو چھوڑو, آپ کا جو سرغنہ ہے اس کے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ ایکس پہ جو ویڈیو موجود ہے پاک فوج کے خلاف اور مجیب الرحمان کی ویڈیو, وہ تو آج تک موجود ہے, اس کو کیا کرو گے آپ کی ساری چیز. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ خدا را اس پارٹی کو شندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار افریدی کے میں بار بار ریپیٹ کروں تک خان ہے تو پاکستان ہے, ان دونوں کا نام نہیں ہے لسٹ میں. خان ہے تو پاکستان ہے. ان دونوں کا نام لسٹ میں نہیں ہے. حکومت کے ساتھ ان جو مذاکرات ہوئی ہے, جی لسٹ میں نام سے کیا فرق پڑتا ہے میری بات سنو. وہ تو باہر جا کے تھوپے چلائیں گے, گولیاں چلائیں گے ان سارے مذاکرات کے اوپر. سوال میری ہے کیا یہ پارٹی مخلص ہے پاکستان کے ساتھ؟ کیا یہ پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے, یا یہ چاہتی ہے کہ نہیں جی خان ہے تو پاکستان ہے تو کچھ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتا دو کہ ان کے دور میں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھی اس میں سب کچھ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے امریکن فوجیوں کو ہڈے نہیں دیے تھے؟ کیا اسلام آباد ایئرپورٹ ان کے حوالے نہیں کیے؟ طالبان وہاں پہ ان کو جو نا وہ کٹائی شروع کر دیے, اور وہ چینائی ہیلی کاپٹر سے اسلام آباد آتے تھے اور یہاں اسلام آباد کے ہوٹل اور ایئرپورٹ پور ان کے حوالے کی. یہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ والی پالیسی. تو سوال یہ, اور کدھر گئے وہ ٹرمپ کہاں گئے؟ ٹرمپ آئے گا انکل تو پھر سب کچھ صحیح ہوگا. وہ ٹرمپ تو پاکستان کو اورنج لینڈ لسٹ میں ڈال رہے, کدھر ہے ذرا اپنے تعلقات. سوال یہ میرا ہے خدا کا واسطہ, رمضان کا مہینہ ہے, اپنی عوام پہ ترس ڈالیں. آپ کو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, مجھے بولنے دیں, میری بہن مجھے بولنے دیں. آپ جو بول رہی تھی میں نے کچھ نہیں بولا, میں نے کچھ نہیں بولا جب آپ بول رہی تھی میری بہن. اسی طرح کریں گے پھر آپ بھی, میں خاموش نہیں رہوں گا اگر آپ اس طرح کریں گے. چلو آپ بولے, اب آپ بولے, انہوں نے آپ کو واقعی اب آپ بولے. اب آپ مجھے منع نہیں کر سکیں گے جامی صاحب. میں انہیں توجہ دلا رہا ہوں, میں محترمہ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ جب بول رہی تھیں تو قادر صاحب نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا تھا. اب ان کی بات بھی پوری ہونے دیں. میں صرف ان سے سوال پوچھ رہی ہوں جو وہ کوشچن جی بات کر رہے ہیں, میں ان سے کہہ رہی ہوں اس پہ بھی ذرا روشنی ساتھ ڈال دیں کہ آپ کے دور حکومت میں آئی ڈی پیز والا مسئلہ بنا کیونکہ دہشت گردی بڑی. آپ کے دور حکومت میں وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے تھے آ کے آپریشن کر کے. تو تھوڑا سا اب آپ آگے چلنا ہے یا پیچھے بیٹھ کے صرف ٹھیک ہے چلے میں لے لیتا ہوں, وقت بھی کم ہے نا. وہ جواب دیتا ہوں جی بات کیجئے پھر میں شاہ صاحب جواب دے دیتا ہوں. جی میں جواب دیتا ہوں. اور بالکل آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب دہشت گرد اسلام آباد کی مرگلہ کی پہاڑیوں تک پہنچے تو یہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی کہ انہوں نے جڑ سے اکاڑ دیے. آپ نے دوبارہ لا کے پاکستان پہ مسلط کر دیا ہے. چلیے باقی اسامہ بن لادن کا جو کمیشن ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جسٹس ان سے درخواست کر رہے ہیں. میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ رپورٹ آپ شائع کر دیں. آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جسٹس جو جھنڈا لہرا کے حکومت کو کر رہا تھا, کیا نام تھا جسٹس کا جس کا تعلق بدقسمتی سے میرے شہر کوئٹہ سے تھا, اس کا